سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلک الفوز العظیم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، وهو على كل شيء قدير۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ بولنا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما فیہن، اور ان کے درمیان میں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آخری دو آیات ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت مبارکہ میں آخرت کے دن کے متعلق فرمایا کہ اس دن نتیجہ اور رزلٹ کیا آئے گا۔ گزشتہ تقریباً 2 رکوع سے یہ بات چلی کہ آخرت میں انسانوں کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ عام انسان تو عام رہے، انبیاء علیہ السلام بھی بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے اور ان سے بھی جواب طلبی ہوگی۔ بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کو الوہیت یا ابنیت کے مقام پہ فائز کیا، اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا حصہ ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیے گئے اپنے احسانات کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی ہستی بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اب اس پیشی کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، وہاں پر کون کامیاب ہوں گے کون ناکام ہوں گے، تو اللہ پاک نے جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کی کامیابی کا بھی ذکر کیا، ان کو کیسی کامیابی ملے گی اس کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عاجزانہ گفتگو کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے
ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ایسا ہے، اس دن سے مراد آخرت کا دن، کہ اس دن ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ میرے محترم دوستو، سچ کا اطلاق جس طرح قول میں ہوتا ہے، واقعے کے مطابق اگر کوئی بات ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ سچ ہے، واقعے کے خلاف بات ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ کذب اور جھوٹ ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سچ کا اطلاق عمل پر بھی ہوتا ہے، جس طرح زبانی بول سچا یا جھوٹا ہو سکتا ہے، اسی طرح انسانی جسم سے نکلنے والا عمل بھی سچا اور جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو سچا قول ہو، سچا عمل ہو، سچی نیت ہو، اس سچ کا فائدہ سچ بولنے والوں کو وہاں پر ہوگا۔ لیکن یہ سچ بولا کہاں پہ ہوگا؟ یہ دنیا کے اندر، وہاں سچ بولنا مراد نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو کافر بھی سچ بولیں گے۔ ایک موقع پہ تو کافر وہاں بھی مکرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر ایک موقع آئے گا جب کافر وہاں پہ سچ ہی بولیں گے۔ وہاں پہ سچ بولنا وہ فائدہ نہیں دے گا، یہاں دنیا کے اندر سچ بولنا یہ فائدہ دے گا۔ سچا عمل، سچا قول، سچی نیت اور اخلاص، یہ دنیا کے اندر جو انسان کما کر جائے گا، آخرت میں اس کا یہ سچ اس کو نفع دے گا۔ اور وہ نفع کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے۔ جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے جو بہت گھنا ہو اور اپنے گھنے ہونے کی وجہ سے وہ آنکھوں سے چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو، اس باغ کو کہا جاتا ہے جنت۔ ایسا ایک باغ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے۔ اور باغات کا ایریا کتنا ہوگا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص آخری درجے میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، آخری درجے کے جنتی کو اس دنیا کے رقبے کے لحاظ سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ایک آخری درجے کے جنتی کا ایریا اتنا بڑا ہوگا تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اور جنت بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو بندہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک درخت اتنا بڑا جنت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ ہم نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے وہ درخت لگ گیا، اور اتنا بڑا کہ 500 سال اس کے سائے میں گھوڑا دوڑتا ہے، سایہ ختم نہ ہو۔ تو یہ اتنا بڑا ایریا بھی تو اسی جنتی کا ہوگا جس کا درخت ہوگا۔ کتنی بڑی زمین ہے، اور یہ ایک باغ نہیں، جنات۔ اب لوکیشن ایسی بہترین کہ تجری من تحتها الانہار، سامنے نہریں چل رہی ہوں۔ جنت کے بالا خانوں میں جنتی ہوں گے، نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، یعنی گھروں کے سامنے، محلات کے سامنے خوبصورت ماحول۔ آج ایسے ماحول کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ سفر کرتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، یہ چشمے نظر آئیں، ندی نالے چلتے ہوئے نظر آئیں، اور یہ جنت ایسی ہوگی کہ گھر کے باہر اللہ یہ ماحول نصیب فرما دے گا۔ یہ دنیا کی تو اس کے سامنے کوئی مثال ہی نہیں، جو وہاں اللہ خوبصورتیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر نہریں بھی ایسی کہ جو جنتی کے حکم سے چلیں گے، دائیں چلائے، بائیں چلائے، اوپر سے گزارے، نیچے سے گزارے، گویا کہ جو جنتی حکم دے گا ویسے جنت اس کے تابع ہو کے چلے گی۔
اللہ ہمیں یہ دنیا میں سچ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی خوبصورت بہترین جگہ کتنے عرصے کے لیے ملے گی؟ ایک دن، ایک سال، 10 سال، 100 سال۔ اللہ پاک فرماتے خالدین فیہا، مزید اس کی تاکید فرمائی ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ کتنی لمبی زندگی ہوگی۔ فرمایا یہ جو زمین و آسمان کا خلا ہے، اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، کتنا بڑا ڈھیر ہوگا۔ اس ڈھیر کو منتقل کرنے کے لیے 1 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کے لے جائے۔ اب سوچیں ذرا اس ڈھیر کو ختم ہونے میں کتنے سال لگیں گے؟ 1 سال کے بعد ایک دانہ۔ فرمایا کہ یہ تو تصور میں آ سکتا ہے کہ یہ ڈھیر ایک نہ ایک دن منتقل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال، بالکل جس کا اینڈ کوئی نہیں، لامحدود زندگی۔ انسان ہمیشہ سے ہے نہیں، لیکن رہے گا ہمیشہ۔ جو جنت میں چلا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور خدا نخواستہ جو جہنم میں گیا کفر اور شرک کی وجہ سے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اتنے خوبصورت نعمتوں والے باغات کے بعد اللہ پاک فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نعمت یہ ملے گی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جنت میں نعمتوں میں ہوں گے، موجیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک جنتیوں سے پوچھیں گے، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے خطبات میں کہ جنت میں بھی جمعے کے دن ایک اجتماع ہوا کرے گا، اور یہ اجتماع ہوگا میدان مزید کے اندر۔ اس میدان کا نام مزید ہے، اس میدان میں یہ اجتماع ہوگا، اور جنتی مرد سب اس میدان میں آئیں گے۔ جنتی خواتین اپنے اپنے محلات میں ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی تصور کریں کہ جنت میں بھی اللہ پردے کا اتنا خیال کرے گا کہ وہاں بھی خواتین گھروں کے اندر ہی ہوں گی، اور مرد صرف اس میدان میں جائیں گے۔ اور فرمائے کہ اس میدان میں اللہ رب العالمین کما یلیق بشانہ جلوہ افروز ہوں گے، اور اللہ کے قریب اس کو جگہ ملے گی جو جمعہ کے دن امام کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جو جتنا امام کے قریب ہو کے بیٹھے گا، اللہ وہاں اتنا اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ اور یہاں جمعے کے دن جو خطبے کو امام کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سنے گا، کھا جانے والی نظروں سے نہیں، کدوں کا موقع تھے جان چھوٹے، محبت کی نگاہ سے امام اور خطیب کو دیکھتے ہوئے جو جمعے کا خطبہ سنے گا، وہاں اللہ محبت سے اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمائے کہ اس میدان میں بھی اللہ پاک ایک موقع پہ پوچھیں گے، ہاں بھائی جنتیوں خوش ہو، موجیں لگی ہوئی ہیں، مزے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں مفہوم اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں۔ تو جنتی کہیں گے اللہ کیوں نہیں، موجیں لگیں گی، چہرے سفید ہو گئے، ہمارے خوبصورت مزے ہو گئے، جسم بھی خوبصورت، اور کھانے پینے کو بھی بہترین اشیاء، مزے کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ایک چیز میں ابھی تمہیں اور عطا کرتا ہوں، وہ میں نے تمہیں نہیں دی۔ اب جنتی پوچھیں گے اللہ رہ ہی کیا گیا ہے، رہ ہی کیا گیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اپنے اپنے علماء سے پوچھو کیا رہ گیا ہے۔
مولویاں تو جان جنت سے جا کے بھی نہیں چھٹنی، اتنے بھی اللہ پاک نے کہنا جاؤ علماء سے پوچھ کیا رہ گیا۔ تو علماء پھر بتائیں گے کہ اللہ پاک نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا، تو پھر جنتی کہیں گے اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، فلا اسقط ابدا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی ان سے خوش ہو جائے گا۔ اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ مال ملک جائیداد عہدے مل جانا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، جس کے پاس جتنا ہے ختم ہو جائے گا، لیکن جس کو یہ مقام مل گیا فرمایا یہ ہے بڑی کامیابی۔ دوسری جگہ فرمایا زور لگانے والوں کو، مقابلے کرنے والوں کو یہاں مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا دنیا کی چیزوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرو۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں میں بھی راج کس کا ہے اور زمینوں میں بھی راج کس کا ہے، اور اس کے درمیان پوری کائنات میں بھی راج کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیچھے بہت سارے احکامات آئے حلال و حرام کے متعلق، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ کمانا ہے یہ نہیں کمانا، جوا حرام ہے شراب حرام ہے۔ اب کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ اتنی پابندیاں کیوں لگائی جا رہی، اتنی پابندیاں کیوں لگائی جا رہی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمائے کہ زمین کس کی ہے، اللہ کی، تو نظام بھی کس کا چلے گا، اللہ ہی کا چلے گا۔ تو جس کی زمین، جس کی کائنات، جس کے آسمان، اسی کے نظام پہ اس کو چلاؤ گے تو اس میں فائدہ ہوگا، اگر اس کے نظام کے خلاف چلاؤ گے تو یہ نقصان دے گی۔ جیسے ایک گاڑی انسان لے کر آئے، اپنے پیسوں سے خریدی، اب گاڑی والے بتاتے ہیں جی یہاں پیٹرول ڈالنا ہے، یہاں پانی ڈالنا ہے، یہاں ہوا بھرنی ہے، یہاں موبلائل ڈالنا ہے۔ اب بندہ آگے کہے جی کہ پیسے میرے، گاڑی میری، میں نے خریدی، تسی مامے لگ دے گایا دے، پیٹرول کی جگہ پانی ڈالے، پانی کی جگہ موبلائل ڈالے، ہوا کی جگہ مٹی ڈالے، اور پھر کہے جی گاڑی چلے، تو چلے گی گاڑی؟ کبھی نہیں چلے گی۔ جس نے بنایا جس کی چیز ہے اس کی ہدایات کے مطابق چلنا ہو۔ یہ جسم بھی دیا ہوا کس کا ہے، اللہ پاک کا۔ میرا جسم میری مرضی، بڑا غلط اور بدبودار نام ہے، نہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی ہے۔ کائنات بھی ساری اللہ کی، میں بھی اللہ کا، پوری کائنات پہ بھی اور میرے جسم پہ بھی اللہ کے حکم چلیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کائنات میں ملک اور راج اور حکومت اور ملکیت صرف کس کی ہے، اللہ رب العالمین کی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو احکامات اس نے دیے ہیں ان کو منعن تسلیم کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس سورۃ مبارکہ کے تمام مضامین کی روحانیت اور انوارات بھی نصیب فرمائے، اور اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک سورۃ المائدہ کے دروس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को पहुँचा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम सब की तरफ से बेहतरीन जगह खैर नसीब फरमा।